مكبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا حضور شافی النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد دعا گو رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری کو شرف و قبولیت عطا فرمائے اور آج کی اس خوبصورت سی محفل میں سب سے پہلے مسند صدارت پر تشریف فرما پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد لال حسین شاہ صاحب نقشبندی حضرت علامہ مولانا قاری محمد نیاز احمد سعیدی صاحب اور تمام عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس خوبصورت سی محفل پاک میں خاص طور پر بندہ نچیز کو یہاں دعوت دینے پر اور خاص طور پر یاد کرنے پر انتہائی ممنون و مشکور ہوں محترم جناب محمد وسیم قادری صاحب کا، جنہوں نے بڑی محبت سے یہاں بھی مجھے اس دن جب آیا تو کہا، پھر وہاں خود حاضر ہوئے، میں نہیں ملا لیکن فون پہ میری بات ہو گئی، تو اس حسن اتفاق ہے۔ وسیم نے آپ کو بتا دیا ہے ابھی اپنی مسجد میں پروگرام تھا 2 ٹیلر کا اکٹھے، تو قرآن خوانی ہو رہی ہے، میں نے کہا جی میں انشاءاللہ تھوڑی دیر تک آتا ہوں تو پھر 10-15 منٹ گفتگو بھی کر لوں گا۔ اور جامعہ میں ہی ہمارا شعبہ علوم ایسے کا سالانہ ایک فنکشن ہوتا ہے تقریب اسناد انعامات کا، وہ بھی اس وقت ہو رہا ہے، تو وہاں بھی انشاءاللہ حاضر ہونا ہے۔ تو چند منٹ میری گفتگو ہوگی، جتنا بھی میں شکریہ ادا کروں وسیم صاحب کا اتنا کم ہے، اور وسیم بھائی کا کہ یہاں پر میری اکثر حاضری ہوتی رہتی ہے، تو یہ آپ کا پیار ہے فرمائے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدس سے پڑھی ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو ہم یہ ذکر کی محفل سجاتے ہیں، محفل ذکر میلاد مصطفیٰ، ذکر معراج مصطفیٰ، حضور علیہ السلام کی عظمت و شان کے حوالے سے، تو یہ ہم اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ذکر میرا اور آپ کا محتاج ہے، نبی کا ذکر کسی کا محتاج ہے نہیں ہے، ہم محتاج ہیں پیارے آقا کے، تو ہم ذکر کریں نہ کریں، جس کے ذکر کو رب نے بلند کر دیا ہے تو اس کا ذکر کون پسند کر سکتا ہے؟ دنیا جتنی مرضی اعلیٰ حضرت نے بات ہی ختم کر دی، فرمایا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ مٹانے والے مٹ گئے، ان کی نسلیں مٹ گئی، لیکن میرے آقا کا ذکر آج بھی جاری و ساری ہے اور قیامت تک جاری و ساری رہے گا، کوئی بندہ اسے روک نہیں سکتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی سنی اتنا ذکر کرتے ہیں نا، اتنا ذکر کرتے ہیں حد سے بڑھ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کرو صحیح مگر حد سے نہ بڑھو۔ میں نے کہا مجھے یہ بتا دیجئے کہ حضور کے ذکر کی حد کیا ہے، یہ بتا دیجئے، ہم حد سے بڑھنا چھوڑ دیں گے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند تو کر دیا، یہ نہیں کہا کتنا بلند کیا، ایک لمحے کے لیے، ایک گھڑی کے لیے، 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، نہیں نہیں، فرمایا حبیب ہر آنے والے لمحے میں تیرا ذکر بڑھتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز ختم ہو جائے گی، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، اس وقت بھی میرے آقا کا ذکر جاری و ساری ہے۔ جب ہر
مٹ جائیں گے یاد تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے یاد تیرے، جس کے وہ سبحان اللہ، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے یاد تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ میرے آقا دنیا کے اندر تشریف فرما ہوئے نا، پہلا قدم رکھا تو کیفیت کیا تھی؟ آپ اکثر علماء سے سنتے ہوں گے، حضور علیہ السلام اپنے منہ ہاتھ کی زمین پر اور منی پیشانی کی زمین پر ٹکائے ہوئے ہیں، اور اپنے منی ہونٹوں سے، معصوم ہونٹوں سے، پاکیزہ طیب و طاہر زبان اقدس سے، وما ينطق عن الهوى کی زبان سے میرے آقا کچھ جملے ارشاد فرما رہے تھے۔ وہ کیا تھے؟ آپ فرما رہے تھے رب حب امتی، رب حب امتی، رب حب گج کے کو سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا کی ولادت کا پہلا لمحہ، حضور زمین پر قدم رکھتے ہیں، کیفیت یہ ہے کہ اپنی امت کو، مجھے اور آپ کو اپنے رب سے بخشوانے کے ارادے سے اپنے رب سے التجا کریں، اللہ میری امت۔ حضرت تشریف فرما ہے ماشاءاللہ، بڑے فاضل اور عالم بندے ہیں، ان سے پوچھئے، حضور علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، میرے آقا کی ساری زندگی کا خلاصہ اٹھا کر دے دیجئے، مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی ہو، ارے ہجرت ہو، اگر غار ثور ہو یا غار ہرا ہو، بدر ہو، حنین ہو، احد ہو، خندق ہو، حجرہ عائشہ ہو یا مسجد نبوی ہو، جہاں تک کہ معراج کیا رب کے سامنے بھی بیٹھ کر بغیر ہلا مبنا کے رب کا دیدار کرنے کے بعد بھی جب رب فرماتے ہیں حبیب ماں تو کیا چاہتا ہے جو تو مانگے گا اور تجھے مانگنے کا مزہ آئے گا مجھے دینے کا، آج حبیب ماں کو تو صحیح کیا مانگتے ہو؟ مراحل النبوت نے شرح کے محقق نے لکھ دیا کہ رب نے 2 3 4 5 نہیں 700 مرتبہ کہا سونے مانگ تو صحیح کیا مانگتا ہے؟ میرے آقا نے 700 مرتبہ امت کے لیے ایک بخشش کی دعا مانگی، 700 مرتبہ امت کی مغفرت کی دعا عرض کی، یا مولا تو غفار ہے، امت بڑی گنہگار ہے۔ یہ زندگی کا یہ خلاصہ میں نے 1 منٹ میں کرا دیا۔ اب یہاں سے آگے بڑھتے ہیں، حیات ظاہر سے حضور علیہ السلام پردہ فرما کے اگر ہمیشہ دائمی زندگی میں حضور علیہ السلام ایسے آج بھی زندہ ہے۔ میرا عقیدہ یہ جو اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے وہ کہنے والے اور ہوتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے ان کو بھی جواب دے دیا، کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے جشن عالم سے چھپ جانے والے وہ مردہ ہے واللہ، وہ مردہ ہے واللہ۔ کون جو تمہیں مردہ کہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ خود مردہ ہے، اس لیے اس کے اندر کوئی ہے نہیں کچھ تو پھر وہ مردہ کہتا ہے۔ تو میرا اور آپ کا عقیدہ تو یہی ہے نا جو اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے، تو کتنے خوش نصیب ہیں۔ اب آگے آئیے، حضور علیہ السلام نے زندگی میں پہلا قدم رکھا، امتی 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 امتی۔ آج ہم کیوں ذکر کرتے ہیں؟ ہم اس لیے ذکر کرتے ہیں حضور نے ہمیں نہیں بلایا تو ہم کیسے اپنے محبوب کو بلاتے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک قبر انور میں تشریف لے جا رہے ہیں، لاہ مبارک میں تشریف لے کے جا رہے ہیں، اور کیفیت کیا ہے؟ اور وہ مٹی کا ٹکڑا جو حضور علیہ السلام کی جس ناقص کو چھوئے ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام کے مبارک جسم کے بوسے لینے کی جس ٹکڑے کو، جس زمین کے حصے کو ساعت نصیب ہوئی ہے، میں کہتا ہوں خدا کی عزت کی قسم وہ ٹکڑا تو عرش سے بھی افضل ہے نا، وہ ٹکڑا تو عرش سے بھی افضل ہے۔ اس ٹکڑے میں جب حضور علیہ السلام قبر انور میں تشریف لے کے جا رہے تھے، کیفیت کیا تھی؟ مولا کائنات اور حضور علیہ السلام کے چچزاد بھائی حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو مقدس ہستیوں کو، عظیم ہستیوں کو یہ سعادت ملی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لاہ مبارک میں اتار رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب ہم باہر نکلے تو دیکھا حضور علیہ السلام کے لباس مبارک حرکت کر رہے ہیں، ہم میں سے یہ خیال کیا، یہ تصور کیا، شاید ہمیں یہ محسوس ہوا کہ حضور امت کے لیے کوئی پیغام دے رہے ہیں، شاید ہمارے لیے کوئی ہدایت ہو، شاید صحابہ کے لیے کوئی تاکید ہو۔ فرماتے ہیں ہم نیچے اترے، جا کر مصطفیٰ کے لباس مبارک پر اپنے کان لگائے، اس وقت بھی آواز آ رہی تھی رب حب امتی، رب حب امتی۔ اس وقت بھی میرے آقا یوں فرما رہے تھے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ تو نیازی صاحب نے بات ختم کر دی، جس کے لب پہ رہا امتی امتی، جس کے لب پہ رہا امتی امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہے امتی 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 تو بھی
ایسا محبوب اللہ نے کسی اور کو نہیں دیا جیسا مجھے اور آپ کو نبی عطا فرمایا ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کی داستانیں پڑھیں، لیکن جیسے میرا اور آپ کا کریم آقا ہے، ایسے جیسے میرے اور آپ کے پیارے آقا نے اپنے امت سے پیار کیا ہے، ایسا نہ پہلے آیا نہ اب تو قیامت تک کوئی نبی آ بھی نہیں سکتا. میرے اور آپ کے پیارے آقا دنیا کے اندر قدم رکھا، رب حبل امتی، رب حبل امتی، رب حبل امتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر انور میں تشریف لے کے جا رہے ہیں، اس وقت کی امتی امتی امتی. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب سب سے پہلی قبر میرے آقا کی کھلے گی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور سے پہلے جب سب سے پہلے بائے آئیں گے، اس وقت بھی جملے یوں ہوں گے، جبرائیل میری امت کہاں ہے؟ اور یہاں سے آگے بڑھتا ہوں، بس اسی بات کو مکمل کر کے پھر اجازت. میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم آقا کتنے قریب ہیں. قیامت کا دن ہوگا، سورج سمانے سے برابر ہوگا، زمین میں ہوئی عطا بھی ہوگی، نفس نفس کاٹنا ہوگا، ہر بندے کو اپنی جان کی بڑی ہوگی. اس وقت کوئی کسی کا نہیں ہوگا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی بھی نفس نفسی پکارے ہوں گے. ساری امت اکٹھی ہو کر جناب آدم علیہ السلام کے دربار میں چلی آئے گی. جا کر کہیں گی یا اللہ حضور کرم فرمائیے، اے اللہ کے نائب بندے زمین پر آنے والے، آج ہم پہ کرم فرمائیے، آج امت پہ کرم فرمائیے، آج شفاعت کا دروازہ کھلوائیے، ہم پہ کرم ہو جائے. حضرت آدم علیہ السلام جواب دیں گے، اذهبوا الى غیری، کسی اور کے دروازے پر جاؤ. نور نجیب اللہ کے پاس آئیں گے، جواب آئے گا اذهبوا الى غیری، کسی اور کے دروازے پر جاؤ. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آئیں گے، جواب آئے گا اذهبوا الى غیری، کسی غیر کے دروازے پر جاؤ. ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آئیں گے، جواب آئے گا اذهبوا الى غیری، کسی اور کے دروازے پر جاؤ. سارے نبیوں سے باری باری ہوتے ہوتے جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، لوگوں میں تو تمہاری مشکل کو آسانیوں میں نہیں بدل سکتا، آج میں تو تمہارے کام نہیں آ سکتا، لیکن آؤ میں تمہیں ایسے دربار میں لے کر چلتا ہوں جہاں سب کا کام ہو جائے گا. پھر وہ لے کر سارے مخلوق خدا کو، اور طہا کے چہرے والے نبی، طہا کے لاج والے نبی، یاسین کے سینے والے نبی، النشرا کے سینے والے نبی، واللیل والے نبی، ماسا کے رزق کی آنکھوں والے نبی، وغیرہ دیوار یہاں کی زمان والے آقا، جلوی لاہی تو کڑی دین کے پیارے پیارے ہاتھ والے محبوب، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. خدا سلام کے آنے والے آقا، یا ایھا المدثر اجازت کرنے والے، یا ایھا المزمل نکاری کرنے والے آقا، اپنی امت کے غم میں دن رات رونے والے نبی، پتھروں کو کلمہ پڑھانے والے رسول، پتھروں کو پانی میں کرانے والے نبی، جانوروں کی بولیاں سمجھنے والے آقا، درختوں کو اپنی بارگاہ میں جھکانے والے نبی، سورج کو واپس لوٹانے والے، سورج کو واپس لوٹانے والے، چاند کے ٹکڑے کر کے دکھانے والے نبی، اللہ کے محبوب، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول. جب خود اللہ کے محبوب کے دربار میں حاضر ہوں گے، پھر میرے آقا جبنی کہیں گے اذهبوا الى غیری، کسی اور کے دروازے پر جاؤ. نہیں نہیں، خدا کی عزت کی قسم، میرے اور آپ کے پیارے آقا کا درائے رحمت جوش میں آ رہا ہوگا. حضور فرمائیں گے جب امت پکارے گی، محشر میں بھی امتی فریاد کریں گے، محشر میں بھی امتی فریاد کریں گے، آیا ہوں بنایا سرکار کہیں گے. امتی پکاریں گے، امتی پکاریں گے، فریاد کریں گے. میرے آقا فرمائیں گے میرے پیارے امتی، اے گنہگاروں بدکاروں قضاکاروں، گھبراؤ نہیں، آنا لا آنا لا آنا لا. اے امت، میرے ہوتے کیوں چیختے ہو، کیوں چلاتے ہو، کیوں فریادیں کرتے ہو؟ اللہ اکبر. میرے آقا اس وقت بھی اپنی گنہگار امت کو سینے سے لگائیں گے، اور کیفیت کیا ہوگی؟ صحابی رسول اللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر قیامت کے دن آپ سے ملنا چاہیں تو کہاں ملاقات ہوگی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے اور آپ کے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے صحابہ کو ایسی سوالوں کی ضرورت پڑی، میرے اور آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، قوت بخشنے کے لیے، اور ایمان کو پختگی بخشنے کے لیے ایسے سوال کیے جاتے تھے. حضور علیہ السلام جب میدان وفات میں ہے نا، تو حضور علیہ السلام نے یہ حکم فرمایا، جب جو جہاں پر موجود ہیں اس وقت سب کے ہاں اللہ کی طرف سے سلام کے تحفے آئے ہیں. تو حضرت عمر فاروق آگے بڑھے، یا رسول اللہ کیا جس اس مقام کے لیے آج کے دن کے لیے مخصوص ہے، جب قیامت کی سلسلہ جاری ہوگا تو میرے اور آپ کے پیارے آقا نے بتا نہیں، قیامت تک جو بھی میرا امتی
ہم اگر آپ کو ملنا چاہیں تو کہاں ملیں گے؟ میرے آقا نے جواب دیا اے میرے غلام قیامت کے دن اگر مجھے ملنا چاہو تو مجھے آ جانا، میں حوض کوثر پہ کھڑا اپنی پیاسی امت کو کوثر کی جام پلانا، حوض کوثر پہ کھڑا ہو کر اپنی امت کی پیاس بجھا رہا ہوگا۔ آقا اگر وہاں ملاقات نہ ہو سکی تو پھر کہاں ملیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا پھر آ جانا جہاں پر عدل کا میزان لگا ہوگا، پگڑا لگا ہوگا، نیکیاں اور برائیاں توڑی جا رہی ہوگی، وہاں آ جانا، میں اپنی امت کی نیکیاں پاس کھڑے بڑھا رہا ہوں گا، پاس کھڑے ہو کر میں اپنی امت کی نیکیاں بڑھا، میزان پہ آ جانا۔ یا رسول اللہ وہاں بھی ملاقات نہ ہوئی تو پھر کہاں جائیں گے؟ میرے اولاد کریم آقا نے فرمایا پھر تیسرا مقام میں بتاتا ہوں، کہاں آنا؟ آ جانا پل صراط پہ، بال سے باریک ہے تلوار سے تیز ہے، وہاں آنا اور میں وہاں کھڑا اپنی امت کو پل صراط سے پار کرا رہا ہوں، امت کو گزار رہا ہوں گا۔ اور حضرت نے جب یہ پڑھا وجہ میں آیا کہ پل سے رضا اب وجد کرتے گزریے، ادھر سے میرے آقا دعا فرما رب سلم امتی رب سلم امتی رب سلم امتی، یا اللہ میری امت سلامتی سے گزر جائے، یا اللہ میری امت سلامتی سے گزر جائے۔ جب میرے آقا کی دعا ہو رہی ہوگی پھر امت کی گزرنے کی کیفیت کچھ مختلف ہوگی، لیکن اعلیٰ حضرت وجہ میں آئے کہتے ہیں خود سے رضا اب وجد کرتے گزریے، خود سے رضا اب وجد کرتے گزریے، کہ رب سلم صدائے محمد، کہ رب سلم صدائے محمد۔ ویسے پل صراط کا منظر بڑا عجیب و غریب ہوگا، بال سے باریک تلوار سے تیز ہے، لیکن وہاں امت محمدیہ کیسے گزر رہی ہوگی؟ اعلیٰ حضرت نے تو یہاں کہا نا وجد کرتے گزریے، ایک اور شعر میں کہا پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبرائیل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ یہ جبرائیل کے پر پل صراط یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ سنیے معراج کے رات جب حضور اسلام سجدہ سے آگے بڑھے نا تو فرمایا جبرائیل آؤ چلے آگے، عرض کی یا رسول اللہ ایک بال کے برابر بھی آگے گیا میرے پر چل کر راکھ ہو جائیں گے، بس میری انتہا ہے، نوریوں کے سردار کی انتہا ہے، میرے آقا کی ابتدا ہے، یہاں سے آگے ایک بال کے برابر بھی نہیں جا سکتا۔ تو میرے آقا نے فرمایا جبرائیل وہ منظر یاد ہے، وہ موقع یاد ہے جب میرے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ آگے نمرود میں جا رہے تھے اور تو پاس کھڑا کہہ رہا تھا کوئی حاجت ہو کوئی تمنا ہو تو بتائیے، انہوں نے کہا حاجت ہے، تو نے کہا پھر بتاؤ، انہوں نے کہا حاجت ہے مگر تیرے سے نہیں، کلندر لاہوری نے کہا جانتا ہے اور رب جلیل کہ آگ میں پڑتا ہے اس کا قریب، کہا حاجت ہے مگر تیرے ذریعے نہیں پہنچانا، وہ جانتا ہے، کہا تو نے کہا کہ میں اس جگہ پر جاتا ہوں جہاں کوئی بھی نہیں جاتا، اگرچہ میرے جد امجد نے تو سابر کر دیا مگر تیرا احسان تو باقی ہے نا، تو نے احسان تو کیا نا، ایک مشکل مرحلے میں کام تو آیا، تو نے کہا تو صحیح اپنی خدمت پیش تو کی کہ میں وہاں جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جاتا، مجھے بتائیے میں اپنی حاجت آپ کی طرف پہنچاتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے تو جواب دے دیا، لیکن آج میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا، میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا، نہ ہو تو بتا دیں، کوئی عرضی ہو تو پہنچا دو، کوئی حاجت ہو کوئی درخواست ہو تو دے دے، منظوری بھی لے کر آؤں گا۔ تو جبرائیل نے ایک تمنا ایک درخواست پیش کر دی، اب میری درخواست لیتے جائیے، منظوری بھی لے کر آئیے، یا رسول اللہ جب قیامت کا دن ہو، سورج سونے سے برابر ہو، زمین لوہے یا تانبے کی ہو، نفس و نفسی کا عالم ہو، ہر بندے کو اپنی نار کی بڑی ہوگی ہوگی، اس وقت کوئی کسی کا نہیں ہوگا، سارے لوگوں کو اپنے ساتھ سے گزرا ہو رہا ہوگا، لیکن جب امت محمدیہ کی باری آئے نا، جب آپ کی امت کی باری آئے، حکم آئے جبرائیل اس پل پر اپنے پروں کو پھیلاؤ تاکہ میرے یاد کی امت سلامتی سے گزر جائے، سونے پر سے اتنی منظوری لے کر آئیے۔ جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس کو پڑھا نا، چونکہ میرے آقا درخواست لے کر گئے، منظوری لے کر واپس آئے، تو پھر اعلیٰ حضرت نے سے پڑھا تو وجہ میں آئے، کہنے لگے پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبرائیل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبرائیل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، ادھر کہتے ہیں پل سے رضا اب وجد کرتے گزریے، پل سے رضا اب وجد کرتے گزریے، کہ رب سلم صدائے
ظالم علیحدہ ہو جاؤ، مجرم علیحدہ، نیکوکار علیحدہ ہو جائیں گے۔ آدم یہ تیری امت یہ دو گروہ ہیں، یہ نیک ہیں یہ بد ہیں، یہ نیک ہیں یہ گنہگار ہیں، بتا کیا کرنا ہے؟ مولا نیک مجھے دے دے، گنہگار تو لے لے، جہنم میں ڈالنا ڈال دے، عذاب میں گرفتار کرنا ہے کر لے۔ یہ تو نافرمان ہے نا، میں جو کہتا تھا وہ نہیں مانتے تھے، میری گستاخیاں بے ادبیاں کرتے تھے، تیرا حکم نہیں مانتے تھے، یا اللہ ان کے ساتھ جو کرنا ہے کر لے۔ اے روح تیری امت یہ نیک یہ گنہگار، بتا کیا کرنا ہے؟ مولا نیک مجھے، گنہگار دے، خلاصہ یوں کہہ دوں، اے ابراہیم تیری امت یہ نیک یہ گنہگار، بتا نیک مولا مجھے دے، گنہگار تو لے لے۔ موسیٰ تیری امت عرض کرے کہ مولا نیک مجھے دے دے، گنہگار تو لے لے۔ اے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی یہی جواب دیں گے، مولا نیک ہمیں دے دے، گنہگار تو لے لے۔ لیکن جب باری آئے گی آنا تیرا نہیں، سبحان اللہ، بچل کے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، باری آئے گی میرے اور آپ کے قریب آنا کی، پھر اللہ فرمائے گا سونے بتا یہ تیری امت یہ نیک نیک گنہگار، بتا کیا کرنا ہے؟ مولا آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ جواب آئے گا، آدم نے کہا نیک میرے گنہگار میرے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب یہی جواب دیتے ہیں، میرے اور آپ کے پیارے آقا تو بات ہی ختم کر دیں گے، عرض کریں گے مولا نہیں، وہ سارے نیک لیتے ہیں، میں تو یوں نہیں کہوں گا کہ نیک میرے گنہگار میرے، میں محمد کہتا ہوں مولا گنہگار میرے نیک دے دے، سبحان اللہ، میرے نیک تو لے لے، گنہگار مجھے دے دے، مولا نیک تو لے لے، گنہگار مجھے دے دے۔ رب فرمائے گا اے میرے محبوب یہ گنہگار ہے، یہ بدکار ہے، یہ خطاکار ہے، یہ سیاہکار ہے، یہ گندے ہیں، یہ برے ہیں، کیا کرے گا ان کا؟ میرے محبوب کی رحمت جوش میں آئے گی، اے پروردگار اگر تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کر رکھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، مجھے راضی کرنے کا انعام تو نے کر نہیں رکھا، جب تک تو مجھے راضی کرتا رہے گا میں راضی ہوتا رہوں گا، اور میں ان گنہگاروں کو اس لیے لے رہا ہوں کہ جب تک میرا ایک امتی بھی پیچھے جہنم میں رہے گا تب تک میں محمد راضی نہیں ہوں گا۔ ایک امتی بھی پیچھے رہ جائے گا میں محمد اس وقت تک راضی ہی نہیں ہوں گا۔ سجدے کریں گے کیسے کام ہوگا یہ بڑی طویل بات ہو جائے گی، میں بس یہیں پر بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے بھی بات ختم کر دی، کہتے ہیں لوگوں کو بتا دو کہ جہنم میں میں تو کیا، جہنم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، جہنم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، رسول پاک سے دیکھا نہ، سارے مل کے بول دیجیے اللہ کرے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی بھی ایسی آزی کروا دے، وہاں حضور اسلام کو سلام کہتے میرا غلام ہے، اور وہاں میزان پہ کرم فرما دے، یا کچھ سراب پہ کرم فرما دے، حوض کوثر کی جام پلا دے، میرے آقا کی طرح رحمت روشن ہوگا، تو ذرا مل کے پڑھیں گے جہنم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، جہنم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے، وسیم بھائی کو اللہ تعالیٰ ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے، ان کی زندگی میں علم و عمل میں مزید برکتیں رحمتیں عطا فرمائے، صحت تندرستی والی لمبی عمر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو ان کے بچوں کو صحت تندرستی والی لمبی عمر عطا فرمائے، میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے، دوران گفتگو مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور اگر کوئی اچھی باتیں ہوئی ہیں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔